اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ میرے دوستوں، جو بحث چل رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان عقائد میں سمجھتا ہوں کہ عقائد کے درس کی یہ آخری بحث ہے اور بہت اہم بحث ہے۔ البتہ اس موضوع کے اوپر کافی یہ 30 منٹ کی جو گفتگو ہے یہ کافی نہیں ہے۔ ایک مختصر سی آشنائی اور تعارف ہو جائے گا آپ لوگوں کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر اس پر تفصیلی گفتگو ہونا چاہیے اور ہوگی۔ آج بحث ہے ان تمام عقائد کے بعد جو آپ کے درمیان پیش کیا گیا۔ کسی بھی دین کے عقائد جو پیش کیے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دین نام ہے عقائد کا، اخلاق کا اور احکام کا، یعنی دین مشتمل ہوگا ان 3 چیزوں پر کہ جن 3 چیزوں کے ذریعے سے انسان ان 3 چیزوں کو فالو کرنے کے بعد، اپنانے کے بعد اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکتا ہے، سعادت اس کو حاصل ہو سکتی ہے اور وہ اپنے منزل مقصود کو پا سکتا ہے۔ آج ایک بحث اسی سلسلے سے مربوط اور متعلق وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک نظریہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پیش ہوا یورپ کی طرف سے کہ ہم کسی بھی دین کو غلط نہیں کہہ سکتے، بلکہ سب دین صحیح ہیں اور برحق ہیں۔ ایک یہ گفتگو کی گئی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اصلاً اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے۔ اس کو البتہ اصطلاح میں کہتے ہیں پلورلزم دینی۔ آپ جاتے ہیں سنگلر کے مقابل میں ہے پلورلزم یعنی جم گرائی، تکثر گرائی، یعنی سب کی طرف مائل ہونا، سب کو ماننا، سب کو صحیح ماننا۔ یہ معرفت میں بھی ہے اسی طرح کا، تہذیب میں بھی ہے، یعنی کلچر بھی، سارے کلچر صحیح، سارے کلچر حق۔ کسی بھی سلسلے میں جو آپ فکر قائم کر رہے ہیں کسی نظریے کے سلسلے میں، ایک بات کسی نے کہی، اس بات سے، اس جملے سے چند لوگ الگ الگ مطلب نکال رہے ہیں، کہتے ہیں سب صحیح ہے۔ لیکن جب یہ بحث آتی ہے دین میں، تو جو ہے قابل گفتگو ہوتی ہے کہ کیا وہی پلورلزم، تکثر گرائی اور جم گرائی، کیا یہاں پر اس معنی میں صحیح ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے دین صحیح ہیں؟ ایک یہ بحث ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ تمام ادیان اپنے اپنے عقائد کے اعتبار سے اپنے اس دین کے اس عقائد کی روشنی میں بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں، اور سب دین کے ماننے والوں میں کسی بھی طرح کا کوئی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، آپس میں صلح ہو، آشتی ہو، محبت ہو، پیار ہو۔ ایک یہ بحث ہے۔ اگر دوسری والی گویا تفسیر کی جائے، یعنی جم گرائی سے یا پلورلزم دینی سے، تو بہت قابل پسند ہے، بہتر ہے۔ دین اسلام نے باقاعدہ تاکید کی ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ صلح و آشتی کے ساتھ زندگی گزاریں، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، باوجود اس کے کہ مختلف ادیان کے لوگ ماننے والے ہیں۔ اصل دین میں جبر نہیں ہے، دین اسلام میں جبر نہیں ہے۔
عقائد کو جبر و زور و زبردستی کے ذریعے سے آپ منوا ہی نہیں سکتے. عقائد کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل میں وہ چیز بیٹھتی ہے جس کے دلائل عقل کے ذریعے سے آپ حاصل کر چکے ہوں. یہ بات شروع کب ہوئی؟ ابھی ہم اس پر مختصر سی گفتگو کریں گے. یہ بات شروع کب ہوئی؟ کہتے ہیں 1841 میں اس اصطلاح کو ایک کتاب چھپی ما بعد الطبیعہ، یعنی جو فلسفی اس میٹریلزم کے ماورا جس نے بحث کی ہے، اسی عنوان سے ایک کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب میں اس اصطلاح کا پہلی مرتبہ استعمال ہوا کہ جو معرفت اور شناخت کے بارے میں، یعنی کسی بھی حقیقت کو پہچاننے کے لیے الگ الگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گویا حقیقت کو اس طریقے سے پہچانیں. زید نے کہا اس طریقے سے پہچانیں، بکر نے کہا ہم اس طریقے سے پہچانیں. تو یہ نظریہ قائم ہوا کہ اس کا مطلب ایک ہی حقیقت کو کئی طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے. یہ بات مطرح ہوئی، یہ ذہن میں اپنے رکھیے گا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لوگ ہجرت کر کے جب یورپین ممالک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آ پہنچے اور اس میں غیر مسیحی بھی تھے، تو انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ان میں اچھے لوگ بھی تھے، عمل کے اعتبار سے بہت اچھے تھے، اخلاق کے اعتبار سے اچھے تھے، عنوان انسانی بڑی اچھی ان میں رکھ رکھا ہوا کرتا تھا. تو عیسائیوں میں ایک بحث چھڑی اس بات کی کہ سب کے سب گمنام عیسائی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ وہ اپنے کو پہچانتے نہیں ہیں لیکن اصل میں عیسائی ہیں. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا. اس کی بازگشت یہ ہے کہ صرف اگر انسان کو کوئی دین نجات دلا سکتا ہے، کوئی دین سعادت تک پہنچا سکتا ہے، اس کی آخری منزل دلا سکتا ہے، تو وہ عیسائیت ہے. لیکن کیونکہ ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ رہے تھے، عیسائیت وہ قبول انہوں نے نہیں کیا، لیکن دیکھ رہے تھے انسان بہت اچھے ہیں، تو کہا اس کا مطلب یہ کہ اصل میں یہ عیسائی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں اپنے دین کے بارے میں. یہ مطلب کسی بھی مذہب کا نام لے رہے ہیں. پہلی مرتبہ جان ہیک نے، جو گویا ایک فلسفی ہے ان کا، اس نے کہا اصلاً آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نجات فقط عیسائیت میں ہے اور آپ کہیں کہ سب کے سب جو ہے گمنام عیسائی ہیں؟ نہیں، بلکہ سارے دین اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں وہ حق ہیں. اور یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں صحیح معنوں میں خود دین بے لباس ایک تن ہے، آپ اپنے اپنے اعتبار سے جو بھی اس کو لباس پہنا دے بس وہی صحیح ہے. یعنی دین بے معنی الفاظ ہیں، ان الفاظ کی تفسیر اور تبیین آپ جو بھی کریں صحیح ہے. اگر یہ معنی مراد لیے جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کسی بھی نظریے کی گویا جو حق و حقانیت و حقیقت ہوتی ہے اس کے کچھ معیارات ہوتے ہیں. ہم نقضی طور پر ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اگر یہ بات مان لیں کہ ہر نظریہ اس ہر نظریے کی اپنے اپنے اعتبار سے جو چاہے تفسیر کرے وہ حق ہے، چاہے ایک دوسرے کے مخالف ہوں، تو خود یہ نظریہ کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی. آپ اسی نظریے کو اس طرح سمجھ رہے ہیں، دوسرا اس کے برخلاف سمجھے، آپ بھی صحیح ہو اور وہ بھی صحیح ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ والی تعبیر و تفسیر جو ہے اگر کی جائے کہ ساری یعنی ہر دین اپنی اپنی جگہ حق ہے، صحیح ہے اور سچا ہے. اب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو لوگ پلورلزم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں 3 طریقے سے آپ اس کی تبیین بیان کر سکتے ہیں. پہلے تو کہتے ہیں کہ جو دین کے منابع ہیں، یعنی جو اتھینٹک بکس ہیں، کہتے ہیں وہ جو ہے
اس کی حد سے زیادہ بے انتہا تو تفسیریں اور تبیینیں ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ دیں گے کہ یہ صحیح اور وہ غلط ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ مختلف بے انتہا تبیین و تفسیر ہے لہذا آپ کو سب کو صحیح ماننا ہوگا۔ دوسرا نظریہ اسی پلورلزم دینی کے سلسلے میں آیا، کہتے ہیں کہ نہیں، دین نے الگ الگ تفسیریں بیان کی ہیں، دین کی تفسیریں الگ الگ بیان ہوئی ہیں اور ہر تفسیر برابر ہیں، کسی کو کسی ایک پر فوقیت حاصل نہیں ہے، لہذا جو بھی جو مان لے اس کو آپ کو صحیح ماننا ہوگا، حق پر ماننا ہوگا۔ تیسری تفسیر جو ہے سب سے یعنی حقیقت سے دور ہے، کہتے ہیں اصلاً دینی جو متون ہیں، یعنی جو دین سے متعلق ایتھنٹک بکس ہیں، مثلاً بائبل ہے، قرآن ہے، یا جو یہودیوں مطلب یہودیزم میں جو گویا کتاب ہے ان کی زبور، توریت، زبور جناب داؤد کے اوپر نازل ہوئی، توریت جناب موسیٰ کے اوپر، کہتے ہیں اس کتاب کی تفسیر اور تبیین خود کچھ ہے ہی نہیں، بے معنی ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، لہذا فاقد معنی ہے، اس کو جو بھی آپ معنی دے دیں بس وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ چیز جو ہے صحیح نہیں، اس پر کئی سارے اشکالات قائم ہیں، تو لہذا ان اشکالات کے سلسلے میں میں بھی گفتگو کروں گا خلاصے کے طور پر، کیونکہ بہت زیادہ ویسی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی پلورلزم دینی کی یہ تفسیر کرے کہ سارے ادیان صحیح اور حق ہیں، جو جس دین کے اوپر عمل کرے وہ صحیح ہے، حق ہیں، یہ پلورلزم دینی اسلام کی نگاہ میں ہی نہیں بلکہ عقل کی نگاہ میں بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ سارے ادیان کے ماننے والے صلح و آشتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک ساتھ زندگی گزاریں، ہر دین والا اپنے دین کے اوپر عمل کرے، اور اب رہ جاتا ہے نجات کا مرحلہ، یعنی آخری منزل میں سب کو آیا نجات ملے گی یا فقط کسی ایک دین والے کو نجات ملے گی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نجات کا مرحلہ خدا کے ہاتھ میں، خالق کے ہاتھ میں، باری تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہم نے اپنے دین کے اعتبار سے عمل کیا اور یہ سوچ کر کے کیا کہ نجات ہم کو ملے گی، دوسرے دین نے اپنے اعتبار سے، دین کے بتائے ہوئے راستوں کے اعتبار سے عمل کیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے نجات اس میں ملے گی۔ لیکن ہر دین والا نجات کے نظریے کے اعتبار سے، کیونکہ وہ اس کے پاس کچھ اصول ہیں، کچھ مبانی ہیں، اس مبانی اور اصول کے تحت وہ اس راستے کو انتخاب کر رہا ہے، اور اسی لیے لفظ کہا گیا انتخاب کرنا، غلط اور صحیح میں صحیح کا انتخاب کرنا، دو صحیح میں جو زیادہ صحیح ہو اس کا انتخاب کرنا، یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب ہم راہ نجات اسی کو سمجھ رہے ہیں جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم جو دوسرا عمل کر رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ راہ اس کی نجات نہیں ہے، لیکن اینڈ میں خداوند عالم اور باری تعالیٰ اس کو نجات دے دے اور سب کو نجات دے دے، یہ اس سے متعلق مسئلہ ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کوئی جاہل ہو، کسی تک بات پہنچی نہ ہو اور اس کا قصور رہا، اس نے جان بوجھ کر کے حق نہیں چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں خداوند عالم کے نزدیک اس کا عذر قابل قبول ہوگا اور مرنے کے بعد اس کو نجات مل جائے، سعادت مل جائے، یہ بہت ممکن ہے، اس پر گفتگو نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے ادیان جو ہیں، الگ الگ جو ادیان ہیں، وہ سارے ادیان آپ کہیں صحیح ہیں اور سارے ادیان حق ہیں، یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دین والا اب جب دین کی تعصیح کے لیے، دین کی اتباع کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو اس کے کچھ معیارات ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز لے لیں، کوئی بھی فن لے لیں، کوئی بھی ہنر لے لیں، حتیٰ آج کی جو ایجوکیشنلی نظام ہے، جو آج کا نظام ہے پڑھائی لکھائی کا، اس میں آپ دیکھیں اساتید، ٹیچرز کیا کہتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں، اگر اس کے کوئی معیار صحیح اور غلط کا نہ ہو اور وہ بچہ، وہ اسٹوڈنٹ اپنے اعتبار سے جو بھی لکھ دے، کہہ دے میں تو یہی سمجھ رہا تھا اور یہی صحیح ہے، تو کیا ہماری عقل اس بات کو قبول کرتی ہے؟ لہذا جب یہ دعوت دی جائے کہ آپ صحیح کا انتخاب کریں اور غلط کو چھوڑ دیں، دو صحیح راستوں میں صحیح تر راہ کا انتخاب کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہم کو دعوت دے رہی ہے کہ
ہمیشہ حق و حقیقت کوئی ایک ہی شے ہوگی، اس تک پہنچنے والا جو راستہ ہے وہ ایک ہوگا. یہ نہیں کہ پورب کی طرف جانے والے وہ بھی صحیح ہوں اور پچھم کی طرف جانے والے وہ بھی صحیح ہوں، جبکہ منزل مقصود ان دونوں میں کسی ایک کی طرف ہو. آپ کو بمبئی جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر بمبئی جانا چاہتے ہیں تو بمبئی جانے والی گاڑی پر جب آپ بیٹھیں گے تو بمبئی پہنچیں گے. لیکن اگر آپ بمبئی جانا چاہتے ہوں اور آپ بیٹھ جائیں کلکتے کی گاڑی کے اوپر تو کیا آپ کلکتے پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ کلکتے کی گاڑی پر جو بیٹھ گیا اور بمبئی کی گاڑی پر جانے والا اس کلکتے والی گاڑی سے پر بیٹھنے والوں کو اتار کر کے اس سے جھگڑا کرنے لگے، لڑائی کرنے لگے، مار پیٹ کرنے لگے؟ یہ حق کسی کو نہیں. لیکن عقل کے اعتبار سے، عقل کے تقاضوں کے اعتبار سے دنیا میں جو عقلاء ہیں، جو دانشمند ہیں، ان کے اعتبار سے ان کا فیصلہ یہ ہوگا کہ نہیں، آپ نے اپنی منزل اور اپنا ہدف کیا طے کیا ہے. ہدف اور منزل کے اعتبار سے آپ کو راستے کا انتخاب کرنا ہوگا. لہذا آپ کے جو عقائد ہیں آپ کے دین کے بتائے ہوئے، ان دین کے بتائے ہوئے عقائد کی روشنی میں آپ کو اپنی عملی زندگی کو اپنانا ہوگا. مثلاً ایک نظریہ ہے وہ شراب کو اپنے فائدوں کے خاطر عام کر رہا ہے. مقابل میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک کلچر ایسا ہے، ایک دین ایسا ہے، ایک نظریہ ایسا ہے، وہ خود شراب میں پانے والے نقصانات کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ شراب کو استعمال نہیں کریں گے وگرنہ اس سے نقصانات ہوں گے، انسان و انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی. اس کے سامنے اس کے نتائج ہیں. تو کیا یہ بتائیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں نظریے والے اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں؟ یعنی جو لوگ شراب کی تبلیغ و ترویج کر رہے ہیں اپنے منافع اور فائدوں کی خاطر، اور مقابل میں وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان اور انسانیت کو اس سے نقصان پہنچے گا، نہ جانے کتنے گھر ہیں جو تباہ و برباد ہو جائیں گے، نہ جانے کتنے بچے ہیں جو برباد ہوں گے، تو کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں. ایک معاشرہ ہے جو خاتون کو، عورت کو اتنا مقام، اتنا مرتبہ دے رہا ہے، ایک نظریہ، ایک دین کہ جو کہتا ہے کہ اگر انسان کو معراج ملتی ہے، سعادت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، ترقی ملتی ہے تو ماں کی آغوش سے ملتی ہے. ایک عورت کو، ایک ماں کو اتنی وہ عزت بخش رہا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. دوسرے مقابل میں ایک نظریہ ہے کہ جو اپنی ترقی اور اپنی گویا سیلفشیت کی وجہ سے، یعنی اپنے فائدے، خود غرضی کی بنا کے اوپر، اپنے فائدے کی بنا کے اوپر اسی خاتون، اسی عورت کو ایڈورٹائز میں اپنی کمپنیوں کے لیے وسیلہ و مضحکہ بنا رہا ہو اور بازاروں میں لے کر نیلام کرا رہا ہو، تو کیا یہ دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم پلورلزم دینی اور پلورلزم معرفتی کو مان لیں، یعنی اپنے اعتبار سے جو سمجھ رہا ہے وہ صحیح ہے، تو کیا عقل ہم کو اس بات کی اجازت دے رہی ہے؟ نہیں دے رہی ہے. لذا آئیے دیکھتے ہیں کہ جو اس میں اشکالات ہیں. دوسری بات، اصلاً دین کا جو فلسفہ ہے وہ خداوند عالم کا لطف کا تقاضا یہ ہے کہ دین اس لیے خداوند عالم نے دین کی گویا معانی و مطالب اور پیغامات اس لیے دیے کہ انسان کو ہدایت مل سکے. تو کیا کوئی معیارات بھی بتائے ہیں اس ہدایت پانے کے لیے؟ وہ کون سے معیارات ہیں جو دین نے بتائے؟ ہر دین نے کچھ معیارات بتائے. دین اسلام نے بھی معیار بتایا ہے ایک متدین کے لیے. قرآن اور اہل بیت، ان سے ہمراہی، ان سے قربت، ان سے گویا لگاؤ، ان کی تاسی، ان کی اتباع، ان کی پیروی، جو جتنا ان دونوں معیارات سے نزدیک ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ حق و حقیقت سے نزدیک ہوگا، اس کو سعادت ملے گی. اگر کوئی کہے کہ نہیں بلکہ جو سمجھ رہا ہے وہ حق ہے، تو کیا یہ اصل ہدف دین کے مقابل میں نہیں ہے جو خداوند عالم نے طے کیا تھا کہ دین اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان کو ہدایت مل سکے، سعادت مل سکے، نجات مل سکے، اور آپ نے ایسی چیزیں اس کے مقابل میں دین کی تعریف و تبیین کر دی کہ جس سے ہدایت تک پہنچ ہی نہیں سکتا، سعادت مل ہی نہیں سکتی. تو اصلاً غرض خداوند عالم نے جو غرض رکھی تھی دین کی، اس کے مخالف جو ہے اور اس کے مقابل میں ایک نظریہ گویا قائم پا رہا ہے. لہذا یہ بات کہنا کہ گویا
ہر دین اور دین کی متن جو ہے یعنی اس کی جو ایتھنٹک بکس ہے اس کو جو جس طریقے سے سمجھے وہ صحیح ہے، یا مختلف ادیان اپنی اپنی جگہ کے اوپر ولو ایک دوسرے کے مقابل میں گفتگو کر رہے ہیں اور سارے کے سارے حق ہوں، یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر گفتار کے لیے، ہر گفتگو کے لیے ایک کچھ معیارات معین کیے جاتے ہیں کہ اس کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے اسی صورت سے ہر دین کے صحیح و سقم کے یعنی غلط اور صحیح ہونے کے لیے کچھ معیارات بیان کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ ان معیارات کے تحت اگر کوئی زندگی گزارے گا اور ان معیارات کو اپنائے گا تو اتنا زیادہ متدین ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گویا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، البتہ ایسا نہیں ہے کہ دین میں گویا سارے امور کو آپ کہیں کہ ہر زمانے میں اور ہر مکان کے اوپر ایک ہی جیسے رہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ گزشتہ گفتگو میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ دین کے کچھ کلی اصول ہوتے ہیں، کلی اصول کبھی نہیں تبدیل ہوتے، جو کلی فارمولے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں تبدیل ہوتے۔ مثلا دین اسلام میں آپ دیکھ لیں، توحید کا مسئلہ ہے، کبھی کسی زمانے میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر آج تک کے اگر توحید کا تصور اگر دین اسلام نے پیش کیا ہے وہ ہمیشہ ہے۔ یا جو مثلا عقل کے نزدیک اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ اچھی ہوں گی، جو عقل کے نزدیک بری چیزیں ہیں وہ ہمیشہ بری ہوں گی۔ دین آ کر دین اسلام نے اس کی تائید کر دی، کہا مثلا جو عقل کے نزدیک اچھا ہے وہ دین بھی اچھا کہہ رہا ہے، جو عقل کے نزدیک برا ہے وہ دین بھی برا کہہ رہا ہے۔ ان میں کبھی تبدیلیاں نہیں ہو سکتی۔ ہاں کلچر کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے ممکن ہے بعض تبدیلیاں آ جائیں، ان تبدیلیوں کو آپ پلورلزم دینی کے اعتبار سے تفسیر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں لہذا ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کو توجہ رکھنی چاہیے۔ اب بحث یہ رہ جاتی ہے آپ کے سامنے کہ دین اسلام نے جو معیارات بتائے ہیں ان معیارات کے تحت آپ دیکھ لیں کہ کیا دوسرے ادیان نے یہی معیارات بتائے۔ میں نے جو ایک آدھ اشارہ کیا ہے وہی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی دین پلورلزم دینی سے یہ تعریف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہر دین پر عمل کرنے کے بعد انسان کو نجات ملے گی، ایک یہ نظریہ ہے، ایک یہ کہ ہر دین اپنی اپنی جگہ حق اور صحیح ہے بولو ایک دوسرے کے مقابل میں، تو اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ دین اسلام نے جو معیارات بتائے اس کے حق حقانیت کے وہ کیا ہیں، عیسائیت نے جو بتائے وہ کیا ہیں، یہودیوں نے جو بتائے وہ کیا ہیں، ہندوازم نے جو بتائے وہ کیا ہیں، بدھزم نے جو بتائے وہ کیا ہیں۔ اگر یہ سارے معیارات ایک جیسے ہوں اور لوگ مان نہیں رہے ہیں، انہوں نے تفسیر اپنے اعتبار سے غلط کر بیٹھے ہیں، مطلب توحید کی عیسائیوں نے غلط تفسیر کر دی اور مسلمانوں نے کسی اور طریقے سے تفسیر کی، تو ممکن ہے پھر ادیان یہ جو ہیں تدریجی طور کے اوپر سب کا ایک پیغام ہو۔ لیکن اگر خود جو ایتھنٹکس آج موجودہ بکس ہیں ان کے پاس، مثلا انجیل ہے، بائبل ہے، مثلا توریت ہے، مگر مثلا زبور ہے، آج موجودہ جو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں میں اگر جو تعلیمات پائی جا رہی ہیں وہ تعلیمات قرآن کی تعلیمات سے ٹکرائیں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح؟ نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو مثلا انجیل سمجھ رہے ہیں صحیح ہے، تو بھی قطعاً وہ تعلیمات جو انجیل کے مقابل میں، البتہ وہ انجیل، یہ ذہن میں سوال گویا پہ جواب دے دوں، وہ انجیل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو آسمان سے آئی ہے، وہ زبور جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو توریت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو آج تحریف شدہ ہے، اس میں قطعاً فرق نہیں ہے، مرحلے کا فرق ہو سکتا ہے، یعنی کلی اصول ایک جیسے ہیں، فرعی چیزیں، جزئی چیزیں جن کا تعلق کلچر سے، محیط سے، زمانے سے، مکان سے ہوتا ہے، وہ فرق ہو سکتی ہیں، پہلے 19 درجے تھی ابھی 20 درجے ہوگی مثلا۔ لیکن آج جو موجودہ کتابیں ہیں ادیان دین والوں کے پاس، ان موجودہ کتابوں میں کہ جن میں انسانوں نے دخل اندازی کر دی ہے، ان کا تصرف ہو چکا ہے، ان کی تعلیمات آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک دن توحید کا قائل ہے اور توحید کا اس معنوں میں قائل ہے کہ جو اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، ربوبیت میں بھی توحید کا قائل ہے، خالقیت میں بھی توحید کا قائل ہے، ربوبیت تشریع میں یعنی قانون کا بھی حق اس کو ہے، اور میری تربیت کا بھی حق اسی کو ہے، قضاوت اور فیصلے کا بھی اس کو حق ہے،
ایک یہ کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں، صرف آپ جو ہیں ہفتے میں سنڈے میں ایک دن آ جائیے اور دین کے گویا آ کر کے آپ عبادت کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنی نجی لائف اپنے اعتبار سے چلیے، آپ دیندار ہیں۔ دو مختلف گویا فکریں ہو گئی، دو مختلف طریقے سے تعلیمات ہو گئی۔ ایک توحید کو تثلیث کے معنی میں بیان کر رہا ہے، توحید بمعنی تین، یعنی اس کی توحید کی تفسیر و تعریف کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے خدا تینوں میں کا ایک ہے۔ ایک کہہ رہا ہے ہر اعتبار سے خدا ایک ہے، یعنی کمال کے اعتبار سے بس وہ، علم کے اعتبار سے بس وہ، قدرت کے اعتبار سے بس وہ، ربوبیت فقط اس کی، خالقیت فقط اس کی، کائنات میں اگر کوئی بھی اثر ہے تو صرف اسی کی ذات سے۔ یہ دونوں چیزیں کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ ایک جیسی ہوں گی؟ لذا آپ دیکھیں توحید و تثلیث کے اعتبار سے آپ اگر اس طریقے سے کہیں کہ نہیں، جو لوگ تثلیث کے قائل ہیں وہ بھی صحیح ہیں، جو توحید کے قائل ہیں وہ بھی صحیح ہیں، اصل عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں آ کر کے کہ دین اسلام نے جو معیارات بیان کیے ہیں، سب سے اہم ترین جو گویا کسی بھی دین کو صحیح و غلط سمجھنے کے لیے معیار بتایا گیا ہے، وہ توحید کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ ہے، خالقیت کا مسئلہ ہے۔ اس نظام کو جس نے خلق کیا ہے، اس خالق کے بارے میں کیا تصورات پائے جاتے ہیں، کس طریقے سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، کس طریقے سے اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ وحی الہی کا ہے، جس کے ذریعے سے کسی دین کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کی حقانیت کو تولا و سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر وحی الہی سے کوئی چیز دین ملی ہے، کوئی دین ملا ہے اور اس کی تعلیمات پہنچی ہیں، تو ان تعلیمات میں کبھی بھی اساسی اور بنیادی فرق نہیں ہو سکتا، اور اگر فرق پایا جائے بنیادی طور پر اور اساسی طور پر تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اللہ کا بتایا ہوا قانون اور دین ہے، اور ایک جو مقابل میں اس کے وہ انسانوں کی اس میں دخل اندازی ہوئی ہے۔ اب آئیے کہتے ہیں کہ جس اعتبار سے یہ تعریف کی جا رہی ہے، در واقع پلورلزم دینی ایک طریقے سے انسان کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ گویا معاشرے میں نئے نئے جھوٹے نبی پیدا ہو جائیں، جھوٹے دین پیدا ہو جائیں، کیونکہ جب آپ کسی معیار ہی کے قائل نہیں ہیں تو جو بھی بنام دین سامنے آ جائے آپ کو ماننا ہوگا۔ ایک ہی وقت میں آپ رات بھی مان رہے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ کو دن بھی ماننا ہوگا، ایک ہی وقت میں آپ سفید کو سفید مان رہے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ کو سفید کو کالا ماننا ہوگا۔ تو کیا یہ صحیح معنوں میں یہ جھوٹ کی دعوت نہیں ہے؟ صحیح معنوں میں یہ جھوٹ کی ترغیب و تشویق نہیں ہے؟ کیا دانا اور نادان ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا بت ساز کے جس نے بتوں کو بنایا اور وہ کہ جس نے بتوں کو توڑا، ان دونوں کی تعلیمات ایک ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ تم ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو، اس سے پوچھو کہ جس کی گردن میں یہ کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے؟ جب ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ابراہیم، یہ تو کچھ بول نہیں سکتا، یہ تو سمجھ نہیں سکتا، میں اس سے کیا پوچھوں؟ یعنی جو یہ سمجھ رہے ہیں اس کے باوجود اس کو اپنا خدا مان رہے ہیں، اور وہ کہ جو ان کو توڑنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تم ان سے پوچھو۔ یہ دونوں کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں کیا ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ کیا نمرود و ابراہیم کے بتائے ہوئے راستے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا فرعون جناب موسیٰ کے بتائے ہوئے راستے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ایک بچوں کو قتل کر رہا ہے اس لیے کہ کوئی موسیٰ آنے نہ پائے، اور ایک طرف کوئی ہے کہ جو موسیٰ کو حیات بخش رہا ہو، موسیٰ کو پال رہا ہے، اور اسی کے آغوش میں پال رہا ہے کہ جس نے طے کیا تھا کہ ہم موسیٰ کو دنیا میں آنے نہیں دیں گے۔ تو کیا ہماری عقل ہم کو گواہی دیتی ہے کہ ہم دونوں کو ایک ہی طریقے سے سمجھیں؟ یعنی اس فرعون کو بھی وہی درجہ دیں کہ جو موسیٰ کے خالق کو دیا جائے، جس نے موسیٰ کو بچا لیا، موسیٰ کو پلوا لیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اصلاً عقل اس بات کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ جس نے دریائے نیل کے حوالے اس بچے کو کروا دیا اور صحیح و سلامتی کے ساتھ اس کی ماں کی آغوش میں پہنچوا دیا، وہ خدا، اور وہ کہ جو کرسی دنیاوی ایک بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ کو آنے نہیں دوں گا، کیا یہ دونوں تصور ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔
لہذا جو پلورلزم دینی کا مسئلہ ہے اس کو خلاصے کے طور پر دوبارہ بیان کر کے بات ختم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس سے مراد یہ لے کہ صلح و آشتی و محبت کے ساتھ تمام ادیان زندگی گزاریں، یہ بہت اچھا عمل ہے اور دین اسلام نے بہت تاکید و سفارش کی ہے۔ آپ دیکھیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو بھیجا ہے مصر کی طرف تو آپ نے فرمایا ہے کہ اے مالک تم کو سب کے حقوق ادا کرنا ہے، تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا اشتراک تمہارے ساتھ دین میں ہے، یعنی ہم مسلک ہوں گے، ہم دین ہوں گے، ان کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے ساتھ دین میں ساتھ نہیں ہوں گے، یعنی ممکن ہے وہ مسلمان نہ ہوں، وہ غیر مسلم ہوں، لیکن وہ تمہارے ساتھ انسانیت میں شریک ہیں، تمہارے ساتھ خلقت میں شریک ہیں، وہ تم جیسے انسان ہیں، تم کو ان کے ساتھ بھی حقوق، ان کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور ہم کو دین اسلام اس طریقے کی سفارش بیان کر رہا ہے۔ دین اسلام نے کہا کہ اگر کسی نے تم پر تجاوز کیا اور تم کو قتل و غارت کرنے کی کوشش کی ہے تو تم اس کے ساتھ مقاتلہ کرو، اگر کسی نے تم پر تجاوز حد سے گزر گئے تو تم بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرو، البتہ اگر تم ان کو معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمات اسلام کو۔ آج اگر کچھ کج سلیقہ لوگ اور بد سلیقہ لوگ کہ جو خالی لباس و شکل و گویا اس چکر میں سمجھ رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے اور وہ اسلام کو بدنام کریں، تو اسلام کی تصویر یہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو خود ہی اسلام سے پوچھنا ہوگا، اور اسلام جس گھر میں اترا ان لوگوں سے پوچھنا ہوگا۔ لہذا بحث ہماری ختم ہو رہی ہے۔ اگر پلورلزم دینی سے مراد یہ ہے کہ سب لوگ سارے دین کے ماننے والے ایک ساتھ زندگی گزاریں، صلح و آشتی و محبت، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کی تاکید دین اسلام نے کی ہے۔ آپ دوسرے کے خداؤں کو برا نہ کہیں، یہ قرآن میں آیا ہے، آپ دوسروں کا احترام کریں، قرآن میں یہ آیا ہے، دین اسلام نے تعلیم یہ دی ہے۔ حتیٰ آپ جانتے ہیں کہ ایک بیٹا جو تازہ مسلمان ہوا وہ آیا اور ایک دن جو ہے اس تھوڑا کبیدہ خاطر تھا، ناراض نظر آ رہا تھا۔ حضرت رسول اکرم نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو اور تم آج اس طریقے سے، تمہاری ناراضگی کے آثار ہیں، کچھ مطلب آفسیٹ لگ رہے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں رسول خدا، آج میں اپنی ماں سے ناراض ہو کر کے آ گیا ہوں، کیونکہ میں گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میری ماں نے ہم کو روکا، میں جھڑک کر کے آ گیا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، اصل تمہارے جیسے اسلام کی مسلمان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو اپنی ماں کی توہین کر کے آ گیا، اپنی ماں کو جھڑک کر کے آ گیا، واپس جاؤ۔ بٹ یہ بیٹا واپس آتا ہے اور ماں کے ساتھ خوش سلوکی کے ساتھ، حسن سلوکی کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا ہے، معافی معذرت۔ ماں پوچھتی ہے کہ میرے لال یہ بتاؤ تم جب گئے تھے تو اس طرح لوٹے تو اس طرح؟ کہا ہاں اماں، ہم جس دین کو میں نے فالو کیا، قبول کیا، جب میں اس رسول کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ کو اپنی بزم سے کہا جاؤ واپس جاؤ، اپنی ماں کو پہلے راضی کرو۔ کیسے تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر کے آئے، ان کو ناراض کر کے آئے؟ دین اسلام یہ ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر کوئی یہ اس پلورلزم سے دینی سے مراد لے کہ ہر دین اپنی اپنی جگہ حق اور صحیح ہے، یہ نہ عقل اس بات کو قبول کرتی ہے، نہ عقلاء زمان اس بات کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ تعلیمات گویا بہت سی تعلیمات جو ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ جیسے میں نے کہا ایک توحید عین توحید کا قائل ہے جیسے اسلام، ایک تثلیث کا قائل ہے یعنی وہ خدا ان تینوں میں کا ایک ہے، یعنی روح القدس ہو حضرت یعنی اور فرزند خدا یعنی حضرت عیسیٰ اور خود خداوند عالم، ان تینوں میں کا ایک ہے۔ یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ عملی زندگی میں احکام میں آتے ہیں تو آ کر کے دیکھتے ہیں ایک فلاں گوشت کو باقاعدہ جس کو عین حرام کہہ رہا ہے، دوسرا جو ہے آج کی جو اس کا دین ہے وہ اس کو حلال بتلا رہا ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ سب صحیح؟ ہاں اگر کوئی نجات کو کہہ رہا ہے کہ سارے ادیان کے ماننے والوں کو نجات مل جائے گی، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ خدا سے متعلق ہے۔ ممکن ہے کوئی آدمی عیسائی ہو
لیکن وہ گویا اس تک بات صحیح نہ پہنچ پائی ہو، وہ قاصر ہو، ایسے معاشرے میں ایسے محیط میں رہا ہو کہ جس کے لیے حق و باطل گویا واضح نہ ہو پایا ہو، اور خداوند عالم کی طرف سے اس کو بھی نجات مل جائے۔ ایک گویا چاہے وہ دین اسلام پر ہو یا نہ ہو، لیکن اگر قاصر رہا ہے اور حق اس کے لیے واضح نہیں ہو پایا اور حق کی بات اس تک نہیں پہنچ پائی ہے، تو یقیناً اس کو بھی نجات ملے گی۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک کوشش تھی مہدوی سماج کی پوری ٹیم کی، جو مرکز فقہ و فقاہت دفتر نمائندگی آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی کی نگرانی میں اس ٹیم نے چند سالوں سے مہدوی سماج کے عنوان سے تلاش و کوشش کی، اور اس میں ہمارے تمام علماء حضرات کہ جو باقاعدہ اپنی تمام تر مشغولیتوں کے باوجود انہوں نے اس تحریک میں ان جوان بچوں کا ساتھ دیا، جو اس ہدف اور اس امید میں اٹھے کہ ہم اس سنہری مستقبل کہ جس کی پیشن گوئیاں آیات کریمہ اور احادیث نبوی اور اہل بیت میں موجود ہے کہ جب وہ ہمارا آخری امام پردہ غیب سے ظہور کرے گا، اس کے ہاتھوں جو یہ معاشرہ تشکیل پائے گا، یہ سماج تشکیل پائے گا اور یہ سوسائٹی مرتب ہوگی، اس سماج کی تشکیل دہی میں ہم لوگ اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ شیئر کرنے کی ان سب نے کوشش کی، اور اسی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے علماء حضرات نے ساتھ دیا۔ وہ تمام جوانان، وہ تمام بچے اور بچیاں جنہوں نے ان کلاسوں میں شرکت کی ہیں، بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے سمری لکھی، خلاصہ لکھا، جو کہ آئندہ بچوں کے کام آئے گا، ان سب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور سے ان علماء حضرات اور ان اساتید افراد کا کہ جنہوں نے باقاعدہ زحمت فرمائی، اس لاک ڈاؤن کے دور میں وقت نکالا، ہمارے وہ لوگ کہ جو اس میڈیا سے جڑے ہوئے تھے، کیمرہ مین، ایڈٹ کرنے والے، یا ہمارے وہ افراد جنہوں نے انٹرنیٹ سے متعلق اس سوشل میڈیا پر اس پیغام اور میسج کو پہنچانے سے متعلق جتنی زحمتیں کی ہیں، ان سب کے شکر گزار ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر پہلا تجربہ تھا، اس لیے اس میں کمیاں بھی رہی ہوں گی، کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ وقت پر ریلے نہیں ہو پایا اور ٹائم بڑھایا گیا، وہ آپ جانتے ہیں اس حالات کی بنا کے اوپر بعض اوقات ایسا ہوا کہ ہم اپنے مطالب کو اس جگہ تک نہیں پہنچا پائے وقت پر، لہٰذا تاخیر ہوئی ہے، لہٰذا ہم اپنے ان جوان بچوں اور بچیوں سے کہ جو وقت پر منتظر رہتے تھے اور ان تک وقت پر یہ کلاس نہیں ریلے ہو پاتا تھا، ان سے اس سلسلے میں معذرت بھی چاہتے ہیں۔ لیکن ان تمام تر زحمات کے باوجود ان کی اتنا انہماک ان کا اور ان کی اتنی دلچسپی، محبت سے شرکت کرنا، وقت نکالنا، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، مقبولیت کے درجے تک انشاءاللہ فائز ہے، اور ہمارے وقت کے امام کی نگاہوں نظروں سے یہ تمام کوششیں غافل نہیں ہیں، اور وہ متوجہ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جوان اس آئندہ کو آمادہ کرنے میں، اس سماج کو آمادہ کرنے میں کس طریقے سے زحمتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں، روایات میں ہیں کہ مہدوی سماج، وہ مہدوی سوسائٹی،
اس میں دو چیزیں ہمیں قابل غور ہیں. ایک تو خود تصور مہدویت، یعنی جو اس آخری امام کے آنے کے بعد روایات و احادیث کی روشنی میں جو سماج بتایا گیا ہے، جو معاشرہ بتایا گیا ہے کہ علم کی منزل کیا ہوگی، تربیتی حوالے سے کہاں پر ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں معجزے سے نہیں ہوں گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ جہاں موانع اور رکاوٹیں ہوں گی شیطانوں کی طرف سے، تو یقیناً وہاں معجزے سے کام ہمارے امام لیں گے. لیکن اصل یہ ہے کہ نارملی طور کے اوپر لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو علم اور تربیت سے مالا مال کر چکے ہوں گے، اہل بیت کی اس خاص نگاہ تکوینی کی گویا اثر سے اپنے آپ کو اس بالندگی کے مقام پر پہنچا چکے ہوں گے کہ روایتوں میں ہے کہ گھر کی خواتین قرآن اور احادیث کی روشنی میں حکم خدا معلوم کریں گی. اور ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی زیادہ دلچسپی ہماری جو بچیوں اور خواتین کی طرف سے جو اس تعلیمی اور دینی کلاسز میں نظر آتی ہیں اور نظر آ رہی ہیں، یہ اسی کا پیش خیمہ ہے. یعنی جیسے کہ بچیاں اسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قدم آگے بڑھا رہی ہیں. جب تک کہ وہ علم کی تمام سیڑھیوں کو طے نہیں کریں گی اس وقت تک، یعنی ظرف کو انہیں خود آمادہ کرنا ہے. اگر ظرف قابل ہوگا تو فاعل کی طرف سے تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، وہ تو واسطہ فیض ہے، وہ تو فیاض مطلق سے مستقیم رابطہ رکھے ہوئے ہے. لہذا اگر ظرف آمادہ ہوں گے تو یقیناً وہ ہمارا آخری امام جب ظہور کرے گا تو اس کے نور کی جو کرنیں ہیں اور شعاعیں ہیں وہ صرف کسی ایک گھر تک نہیں بلکہ پورے معاشرے کو گلی گلی، کوچہ کوچہ، علاقہ، شہر، صحرا، بیابان، آبادی، سب کو اس طریقے سے آباد کر دے گا کہ جس کی تمنا اور جس کی آرزو اور جس کی امید ہر سالم انسان کرتا ہے. لہذا اس سلسلے میں پھر دوبارہ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو ٹیم کی طرف سے، سسٹم کی طرف سے جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کی معذرت چاہتے ہیں. ہم اپنے ان تمام علماء کرام کا، ان تمام اساتید اعظام کا جنہوں نے اپنی مشغولیت کے باوجود وقت نکالا اور ہمارے ان جوانوں کو، طالب اور طالبات کو بہترین انداز میں معارف اہل بیت کو پہنچایا، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے شرکت کی. اور ہنر تو اس وقت ہے کہ جو تعلیمات سے جس طریقے سے ہم کو آراستہ کیا گیا ہے اور جو معارف ہم تک پہنچائے گئے ہیں اس کو ہم خود سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر ہم ان معارف اور ان معالم کو دوسروں تک پہنچائیں. ہم خود مہدوی بنیں، اپنے گھر کو مہدوی بنائیں، پھر میرا پڑوسی مہدوی بنے گا، میرا محلہ مہدوی بنے گا، میرا شہر مہدوی بنے گا، میرا ملک مہدوی بنے گا، پھر یہ کائنات مہدوی ہو جائے گی. پھر یقیناً جب اس طریقے سے آمادہ ہوں گے ہم سب لوگ تو خود وقت کا امام ہاتھوں کو اٹھائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اے میرے پروردگار، جیسے لوگوں کی ہمیں آرزو تھی، جیسے لوگوں کا ہمیں انتظار تھا، اب وہ لوگ اس طرح ہو چکے ہیں، آمادہ ہو چکے ہیں. آئیے پروردگار، اب تو مجھ کو ہم کو اجازت دے دے، اذن دے دے ظہور کا. اور جب وہ خود ہماری دعاؤں کے ساتھ آمین کہیں گے اور اپنے ظہور کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً وہ وقت دور نہیں کہ جب پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. ایک عرض بھی ہے تمام اپنے بھائیوں کی خدمت میں، بہتر ذرا غور کیجئے گا کہ آیا یہ حالات ایسے ہیں کہ جس میں ہم، جب کہ پوری دنیا اس سخت حالات سے دوچار ہے، کتنے بیچارے ایسے ہیں جن کے گھر کھانے کو شاید روٹی نہ ہو، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نوکریاں چھٹ چکی ہیں، کارخانے
میلیں، بڑی بڑی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، اولاً ان کے لیے تمام سب کے لیے دعائیں کریں، اور دوسرے یہ کہ ہم اضافی اور اسراف کی حد میں اپنے قدم کو نہ بڑھائیں اس عید کے ایام میں، بلکہ اس ہمارے پہلے امام نے ارشاد فرمایا کہ عید تو وہ ہے اور ہر وہ دن عید ہے تمہارے اور ہمارے لیے کہ جس دن اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ آئیے ہم ہر دن کو عید بنا لیں، اور جس عید کو ہم جانتے ہیں اور جس عید کو ہم پہچانتے ہیں، جس عید کو ہمارے کانوں نے سنا ہے، یعنی نکلنا، خرید کرنا، شاپنگ کرنا، بے تحاشا گویا ہم اپنے آپ کو بھول جائیں، اور وہ تمام تر عبادتیں جو ہم نے پورے رمضان ذخیرہ کی ہوئی ہیں اس کو ذرا سی غفلت میں اس آخری دن برباد کر دیں، اس چیز سے بچیں۔ شاید اگر محبان اہل بیت غور کر لیں تو یقیناً وہ متوجہ ہوں گے کہ جس نے 21 رمضان اس طرح سے نہیں کیا جو اس کا حق تھا، جب ہم اپنے مولا کا شبیہ تابوت نہیں اٹھا پائے، ہم نے دل کھول کر کے سینہ زنی نہیں کی، ہم دل کھول کر کے آنسو نہیں بہا پائے، ہم مجلسوں میں شرکت نہیں کر پائے، تو کیا ہمارے لیے کوئی موقع رہ گیا کہ ہم عید منائیں اس طریقے سے کہ جس طرح یہ دنیا والے عید مناتے ہیں اور جس طرح دنیا میں عید سمجھی جاتی ہے؟ نہیں، محبان اہل بیت کے لیے عید کہاں؟ عید تو ہماری اس وقت ہوگی صحیح معنوں میں کہ جب ہم اہل بیت کے غم میں پوری طرح غم کر سکیں۔ اگر اہل بیت کے غم میں ہم مغموم ہو سکیں اور غم کر سکیں تو ہم ان کی خوشیوں میں خوش ہونے کا حق رکھتے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کے غم کے دنوں کو اس طرح اپنے دل کو مار کر کے اپنے گھر کی 4 دیواروں میں بند ہو کر کے ہم نے آنسو بہائے ہیں، ہم کوئی بڑا پروگرام نہیں کر پائے ہیں، تو ہماری درخواست ہے کہ غور کیجئے گا کہ کیا محبان اہل بیت حق رکھتے ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ جب ہم نے شبیں نہیں کی، جب ہم نے شبوں کے اس طریقے سے جلوس نہیں اٹھائے، اس طریقے سے تابوت نہیں اٹھائے، تو پھر ہم کیوں عید منائیں؟ آئیے ہم عید کو تقسیم کریں غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، بے سرپرستوں کے ساتھ۔ اگر کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور کچھ نوازا ہے تو صرف اپنے مولا کی خاطر، اپنے مولا کی خاطر، اپنے امام کی خاطر، اپنے وقت کے امام کی خاطر ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ان غریب بچوں کو نہ بھولیں، یتیموں کو نہ بھولیں، بیواؤں کو نہ بھولیں، بے سرپرستوں کو نہ بھولیں، تاکہ اگر عید کی نماز وہ پڑھنا چاہیں تو ان کو بھی احساس ہو کہ نہیں کوئی ہے مولا کا چاہنے والا کہ جس نے ہماری بھی خبر گیری کی ہے۔ آئیے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر گڑ گڑاتے ہیں، میرے مولا ہم بغیر آب و دانہ کے رہ سکتے ہیں، بغیر کھانے کے رہ سکتے ہیں، بغیر پانی کے رہ سکتے ہیں، لیکن بغیر غم اہل بیت کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اے میرے مولا جلد سے جلد اپنی عنایت کیجئے، اس پوری دنیا سے اس وبا اور اس مشکل کو ختم کیجئے، اور اس بیماری سے اس عالم انسانیت کو چھٹکارا دے دیجئے۔ میرے مولا آپ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مصیبت محرم تک پہنچ جائے، اور جس طریقے سے ہم ماہ رمضان میں محروم رہے ہیں اپنے مولا کے غم سے، کہیں محرم بھی ہم سے چھٹ نہ جائے۔ بغیر محرم کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے میرے آقا، بس آپ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہماری دعاؤں پر آپ بھی آمین کہیے۔ یقین ہے ہمیں کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پورے عالم میں یا نام حسین ہو اور یا نام خدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔